بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ میاں بیوی کے معاملے پر بات کریں گے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام دیے ہیں، کچھ سورہ البقرہ میں دیے ہیں جو میاں بیوی سے ریلیٹڈ ہیں، خاص طور سے طلاق اور نکاح کے مسئلے میں اور حقوق اور ذمہ داریوں کے مسئلے میں۔ سورہ نساء میں اس کی تمہید یہاں سے اٹھائی گئی ہے کہ دیکھو، جو اللہ نے دے دیا ہے دوسروں کو اس کی تم تمنا نہ کرو۔ جو اللہ نے دوسروں کو دے دیا ہے، مثلا شکل و صورت میں آ جائیے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ شکل دی ہے، کسی کو دوسری دی ہے، کسی کو خوبصورت، بہت خوبصورت بنا دیا ہے، کسی کو درمیانہ سا، کسی کو بدصورت۔ یہ جو اللہ نے تقسیم کی ہے اس پر راضی رہنا پڑے گا۔ اگر راضی نہیں رہیں گے تو ہم نفسیاتی طور پر بیمار ہو جائیں گے۔ تو قرآن مجید نے سورہ النساء کی 32 نمبر آیت میں یہ بات لفظوں میں بتائی ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ دیکھو ان چیزوں کی تمنا نہ کیا کرو جو اللہ نے ایک کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ، لیکن اصولی طور پر یہ بات سمجھ لو کہ مردوں کے لیے وہی کچھ ہوگا مِمَّا اكْتَسَبُوا، جو انہوں نے کمایا۔ یعنی اگر وہ نیکی کر کے آئیں گے تو ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے کمایا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کو بھی وہی اجر ملے گا جو انہوں نے کوشش کی ہوگی، جو کمائی کی ہوگی۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اس مسئلے میں اللہ سے اپنا فضل مانگتے رہو۔ تو گویا دنیا میں نظام اور ہے، آخرت میں نظام اور ہے۔ دنیا میں نظام، اسی معیشت کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مختلف چیزیں دی ہیں۔ مثلا کسی کو شکل میں اچھا بنا دیا ہے، کسی کو صلاحیتوں میں اچھا بنا دیا ہے، کسی کو اچھا کاروباری بنا دیا ہے، کسی کو اچھا کھلاڑی بنا دیا ہے، کسی کو اچھا شاعر بنا دیا ہے۔ یہ سب اللہ نے تقسیم کر دی دنیا کا نظام چلانے کے لیے، اور ہر لیول پہ پیدا کر دیے، غریبوں میں بھی، امیروں میں بھی، اور اوپر والی کلاس میں بھی، درمیانی کلاسز میں بھی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے۔ اس پیدا کرنے میں کچھ فضیلتیں حاصل ہو جاتی ہیں، خوبصورتی کی، بدصورتی کی، زیادہ صلاحیت کی، کم صلاحیت کی، درمیانے درجے کا، بالکل نچلے درجے کا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا میں ان چیزوں کی طلب نہ کرو، اس کے لیے لڑو گے، ان کی تمنا میں پڑو گے تو تم اپنے کام نہیں کر سکو گے۔ اسی سے حسد پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا آگے بڑھ رہا ہے تو حسد کی پیدا ہو گیا کہ میں وہ کرنا چاہ رہا تھا جو وہ شخص کر رہا ہے، تو اب میں پیچھے رہتا جا رہا ہوں، وہ آگے چلتا جا رہا ہے۔ تو اس میں پھر ہونا یہ چاہیے کہ مجھے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میں ایسا ہوں؟ ہو سکتا ہے میرا میدان دوسرا ہو، تو اب اللہ نے دوسرے میدان میں مجھے زیادہ صلاحیت دی ہو سکتی ہے، لیکن میں اس میدان میں جل بجھ رہا ہوں جس میں کوئی دوسرا آدمی ترقی کر رہا ہے۔ یہ آیت تمہید کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ میاں اور بیوی میں بھی کچھ چیزیں میں نے شوہر کو دینی ہیں، کچھ چیزیں میں نے بیویوں کو دینی ہیں۔ تو جو چیزیں میں شوہر کو دینے جا رہا ہوں اس کی بیویاں غلط طور پہ تمنا نہ کریں، اور جو میں بیویوں کو دینے جا رہا ہوں اس کی شوہر غلط طور پر تمنا نہ کریں۔ لیکن اصولی طور پر دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے سورہ البقرہ میں کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، بیویوں پر بیویوں کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے شوہروں کے حقوق ہیں، جتنی ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں اتنے ہی ان کے حقوق ہیں۔ یعنی اگر 10 ذمہ داریاں ہیں شوہر کے لیے تو 10 حقوق بھی ہیں، اس پہ کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی میاں بیوی کے رشتے میں بن گئے ہیں تو کچھ چیزیں فرق کرنا پڑیں گی۔ ان چیزوں کے پیچھے تمنا نہ بناؤ کہ مجھے بھی مرد یعنی شوہر جیسی یا مجھے بھی بیوی جیسی کچھ چیزیں حاصل ہو جائیں جو اللہ نے عورتوں کو دے رکھی ہیں۔ مثلاً عورت کے اندر جو اللہ نے شفقت اور اپنائیت رکھی ہے وہ مرد کے اندر نہیں رکھی۔ تو اگر میں اس اپنائیت کی تمنا میں حسد کا شکار ہونا شروع ہو جاؤں تو یہ کام خراب ہو جائے گا۔ تو یہ پہلی تمہید باندھی اللہ تعالیٰ نے، اور دوسری بات اصولی یہ کہہ دی کہ دونوں کے حقوق اور فرائض برابر ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں آگے چل کر فرق کیا جائے گا۔ چنانچہ جب یہاں یہ بتایا سورہ البقرہ میں کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِينَ عَلَيْهِنَّ، ان کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنی ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، تو وہیں یہ بتا دیا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن شوہر کو ان کے اوپر ایک درجہ حاصل ہے، صرف ایک درجہ۔ اس کو ہم واضح کریں گے آگے چل کر کہ یہ ایک درجہ کیا ہے، لیکن اصولی طور پر برابر کرتے ہوئے ایک درجہ زیادہ دے دیا ہے۔ وہ اگلی نشستوں میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ تو بنیادی طور پر جو ہمیں ذہنی طور پر تیار ہونا ہے وہ یہ تیار ہونا ہے کہ شوہروں کو اور بیویوں کو
اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت کی ہے اپنے احکام دینے سے پہلے کہ تم اس تمنا میں نہ پڑو جو میں دوسرے کو چیز دے رہا ہوں، اور جو میں پہلے کو دے رہا ہوں اس میں دوسرا نہ تمنا میں پڑے، اور جو میں پہلے کو دے رہا ہوں اس میں جو دوسرے کو دے رہا ہوں اس میں پہلا تمنا میں نہ پڑے، کیونکہ یہ خرابی پیدا ہو جائے گی۔ یہ امتحان، اب وہ میں نے جو اصول بتائے تھے اس میں پہلی چیز امتحان ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ احکام دے کر مردوں اور عورتوں کو ایک امتحان میں ڈال رہے ہیں کہ دیکھو اب میاں بیوی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم اس رشتے میں بندھو گے جس میں مرد کو یعنی شوہر کو بیوی پر ایک درجہ زیادہ حاصل ہوگا۔ یہ امتحان تم نے دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو تم کماؤ گے اس کا تو پورا پورا اجر ملے گا، لیکن دنیا کی معیشت کے نظام میں شوہر کو میں ایک درجہ زیادہ دے رہا ہوں۔ شوہر کو، مرد کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، شوہر کی بات ہو رہی ہے۔ اور مردوں کو یہ بتایا کہ دیکھو تمہیں میں ایک درجہ زیادہ دے رہا ہوں تو تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ ہمیں اگلی نشست میں بات کریں گے، کیونکہ جو شوہروں کو ایک درجہ زیادہ دیا گیا تو ایک ذمہ داری بھی زیادہ دی گئی ہے، وہ انشاءاللہ آگے چل کر دیکھیں گے۔ لیکن ابھی صرف اتنی بات اصولی طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم قرآن کے ان احکام کو لینے جا رہے ہیں تو اللہ کو پتہ ہے کہ میں کچھ ایسا کام کرنے جا رہا ہوں جس میں دوسروں کا دل ٹوٹے گا۔ میں ایسا کام کرنے جا رہا ہوں جو انسان کے بنیادی جو عدل ہے، جو ان کا مقام درجہ برابری کا ہے، اس کو میں تھوڑی زک پہنچانے جا رہا ہوں۔ اس زک کے پہنچنے کی وجہ سے کچھ کے دل میں دکھ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے تمہید یہ باندھی کہ میں کچھ کو ایک درجہ زیادہ دینے والا ہوں شوہروں کو بیویوں کے مقابلے میں، تو بیویاں اس تمنا میں نہ پڑیں کہ شوہروں کو یہ درجہ دیا گیا ہے تو وہ ہمیں مل جائے، اور شوہر اس مصیبت میں نہ پڑیں کہ میں جو ان کے اوپر ذمہ داری لگانے جا رہا ہوں بڑھ کر ایک جو بیویوں پر نہیں لگائی گئی، تو اس میں پریشان نہ ہوں کیونکہ میں نے ان کو ایک درجہ زیادہ بھی دے دیا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی اب اگلے احکام کے لیے، میاں بیوی کے احکام کے لیے تمہید اللہ تعالیٰ نے یہ باندھی ہے، اور تسلی دے دی ہے ساتھ کہ کل قیامت والے دن جب تم لوگ میرے پاس آؤ گے تو جو مردوں نے کمایا ہوگا ان کو وہی ملے گا، اس میں کوئی مرد ہونے کی وجہ سے اضافہ نہیں کیا جائے گا، مرد ہونے کی وجہ سے کوئی پریولیج نہیں ملے گی، مرد ہونے کی وجہ سے کوئی زیادہ فیور نہیں ہوگی۔ ایسا ہی جو بیویاں کما کر آئیں گی ان کو ان کی کمائی کے مطابق ملے گا، ان کو عورت ہونے کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں دیا جائے گا، ان کو عورت ہونے کی وجہ سے کوئی ایڈوانٹیج کم نہیں کیے جائیں گے، ان کو عورت ہونے کی وجہ سے کوئی ثواب کم نہیں کیا جائے گا، نہیں، وہاں پہ پورا پورا اجر ملے گا۔ لیکن دنیا میں میاں بیوی کے اس رشتے میں جوڑتے ہوئے کچھ چیزوں میں ایک چیز میں کمی کی جا رہی ہے جو درجے میں، اور ایک ذمہ داری اضافہ کی جا رہی ہے شوہروں کے لیے۔ تو اس بات پہ ختم کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا، یعنی میں یہ تسلیم کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میاں بیوی کے اس درجے میں بانٹتے ہوئے کچھ لوگوں کے دل میں کچھ تمنائیں پیدا ہو سکتی ہیں، کچھ یعنی دکھ پہنچ سکتا ہے، ایک درجے کی کمی کی جا رہی ہے، عورتوں سے ایک قربانی مانگی جا رہی ہے، مردوں سے ایک قربانی مانگی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اگلی نشست تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔